شادی سنت کے خلاف نہ ہو. وہ جمشید صاحب کہتے تھے اتنی شرطیں لکھ کر ہم نے لڑکی والوں کو بھیج دی. لڑکی والوں کو لوگوں نے کہا کہ شرطیں تو لڑکی والے لگاتے ہیں, یہ لڑکے والا شرط لگا رہا ہے. ان کا لڑکی والوں نے کہا کہ نہیں, ہم نے تو ادھر ہی کرنی, نہیں کرنی, سنت کے مطابق ہوگی, سنت کے مطابق شادی کرنی, سنت کے مطابق, اور پردے کا اہتمام کرنا ہے. چچا زاد, ماموں زاد, خالہ زاد, پھوپھی زاد, ان سب سے پردہ ضروری ہے. پردے کا اہتمام, بھابھیوں سے پردہ کرایا جمشید صاحب نے, بھابھیوں سے. وہ بڑی عمر کی تھی, وہ پردہ کرا کے پھر وہ کہتے وہ پردے کے اندر سے کہتی تھی کل کو اس کا ہم استنجا کراتے تھے, اب یہ ہم سے پردہ کراتا ہے. میں نے کہا یہ جو مرضی کہے, میں نے تو اللہ کا حکم پورا کر دیا. اللہ کے ہر حکم کے پورا کرنے میں کامیابیاں ہیں, برکتیں ہیں, عزتیں ہیں. اللہ کو ساتھ لے لیا, ہم زیادہ ہیں. اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ صفیں درست کر رہے تھے تو ایک نے کہہ دیا ما کثرت الروم, آج رومی کتنے زیادہ ہیں, لاکھوں رومی. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کو فرمایا کہ ما قلت الروم, تم نے جھوٹ کہا, آج رومی کتنے تھوڑے ہیں. میرے گھوڑے کے پاؤں زخمی نہ ہوتے, میں اکیلے ہی ان کے لیے کافی ہوں. 60,000 کے مقابلے میں کون جائے, ان کا مجھے اکیلے کو بھیج دو. اس لیے کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے, ان کے ساتھ اللہ نہیں ہے. اللہ نہیں ہے, جس کے ساتھ اللہ ہے وہ زیادہ ہے, جس کے ساتھ اللہ نہیں ہے اس کو. بدر میں اللہ جل شانہ نے 1000 فرشتے اتارے, پھر کافروں نے کہا پیچھے سے اور فوج آ رہی ہے. اللہ جل شانہ نے آیتیں نازل کی, تم صبر تقوی اختیار کرو. پیچھے ان کی اور فوج آ گئی تو ہم آسمان سے 5000 فرشتے بھیجیں گے جو نشان لگے ہوئے گھوڑوں پر بیٹھ کر آئیں گے. پھر آگے یہ بات فرمائی کہ یہ 1000, 3000, 5000 فرشتے, یہ تو ہم تمہارے اطمینان کے لیے کہہ رہے ہیں. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ, ورنہ مدد کی ضرورت پڑی تو میں اللہ بھی تمہارے ساتھ. کوئی بادشاہ ہونے کی وجہ سے شخصیت نہیں بنتا, اور کوئی وزیر دنیا میں وزیر ہونے کی وجہ سے شخصیت نہیں بنتا, اور کوئی سرمایہ دار ہونے کی وجہ سے شخصیت نہیں بنتا. شخصیتیں تو انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات ہیں, اور جو ان کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا وہ شخصیت تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. چاہے 2 مہینے ان کے گھر میں آگ نہ جلے, اور چاہے ان کے بوریے پر, چاہے ان کے جسم پر بوریے کے نشان ہو, لیکن شخصیت تو محمد الرسول اللہ. ان کی سنتوں کو اپنانا. ابن عربی امام ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ ایک استنجا سنت کے مطابق کرنے سے اتنا نور اللہ دیتے ہیں جتنا نور سورج میں بھی نہیں. سورج سے زیادہ نور اللہ تمہیں استنجا سنت کے مطابق کرو گے تو دیں گے. وضو سنت کے مطابق کرو گے تو کتنا ملے گا, نماز سنت کے مطابق پڑھو گے تو کتنی ملے گی. آپ فرما دیجئے نا, اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری چال چلو, میری پیروی کرو. ان کنتم تحبون اللہ, اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر کیا کرو, فاتبعونی, میری چال چلو, میرے طریقے پر چلو. پھر کیا ہوگا, پھر اللہ تم سے محبت کریں گے. یحببکم اللہ. ہر سنت اللہ کے قرب کو بڑھاتی. سنتوں پر چلنا, سنتوں پر عمل کرنا. مسجد میں دایاں پاؤں, الیاس صاحب کو بیمار تھے, اٹھا کر لاتے تھے چارپائی پہ پہلی صف. جماعت کے بغیر کوئی زندگی میں نماز نہیں پڑھی, تو پھر بھی لیٹے ہوئے بھی چارپائی پر پاؤں خیال رکھتے تھے کہ مسجد نیچے شروع ہو گئی, مسجد میں دایاں پاؤں پہلے داخل. اتنی بیماری میں بھی یہ فکر, پہلے دایاں بازو ایسے پانی چلو میں لے کر دھونا ہے, سنت کے مطابق دھونا ہے, اوپر سے پانی نہیں ڈالنا, سنت کے مطابق ہر کام کرنا ہے, سنت کے مطابق. ایک سنت 7 اقلیم کی سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے. 7 آسمان اور 7 زمینیں اور ان کے درمیان کی یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں ان کی قیمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی کے پورے جتنی بھی نہیں. آپ کی انگلی کا ایک پورا اس پوری کائنات سے زیادہ قیمتی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, ان کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی. ان کا ہر عمل, رونا, اٹھنا, بیٹھنا, ہر عمل سنت کے مطابق. اس لیے وہ صرف اس امت میں سب سے افضل نہیں تھے, بلکہ ساری امتیں قیامت کے دن جمع ہوں گی. 1.25 انبیاء اور ان کی 1.25 امتیں, اور ان میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے. سنت پر عمل. So, 2 oras pala bawat isang sound box. Kasi 8 divided by 4, 2. Yun pala yun. Yun pala yun.